التواب یہ ہیں کہ ڈپینڈنٹ کیا ہیں ان کے، کون سی چیز کس کے ڈپینڈنٹ ہے. التابع هو الاسم المشارک لما قبلہ فی اعرابہ مطلقاً. ہاں، التابع جو ہے هو الاسم، یہ وہ اسم ہے. المشارک، المشارک کیا چیز ہے؟ شارکہ، یہ فارم 3 کا فعل باب مفاعلہ سے. شارکہ یشارکو، اس سے اسم فاعل بنتا ہے مشارکن. تو الف لام کے ساتھ ہے تو المشارکو، شرکت کرنے والا. یہ وہ اسم ہے جو شریک ہوتا ہے لما قبلہ، اس سے جو اس سے پہلے آ رہا ہے. فی اعرابہ، اپنے اعراب میں. مطلقاً، کامل، یعنی ڈنڈی نہیں مار سکتا یہ اس میں. وَهُوَ عَلَىٰ اربعتی انواع، اور یہ 4 قسمیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. نمبر 1 النعت، التوکید، العطف، البدل. یہ 4 چیزیں جو تابع ہو کر آتی ہیں. نعت منعوت کے تابع آئے گی، توکید موقت کے تابع آئے گی، عطف معطوف کے تابع آئے گا، اور البدل مبدل منہ کے تابع ہو کر آئے گا. اب دیکھیے نعت کی صورتحال. المرفوع حضرت طالب الجدید. جدید. اب دیکھیے نعت کون سی چیز ہے؟ الجدید. کس کی نعت ہے؟ الطالب کی. الطالب مرفوع تو الجدید مرفوع آ گئی. منصوب میں دیکھیں یطلب المدیر الطالب الجدید. یطلب المدیر الطالب الجدید، تو یطلب کا فاعل المدیر، الطالب مفعول بہ ہے، اور اس کی نعت ہے الجدیدہ، تو وہ بھی منصوب آئی. المجرور ھذا دفتر الطالب الجدید. ھذا دفتر الطالب الجدید، تو الجدید الطالبی کی نعت ہے، مجرور ہوئی کیونکہ الطالب مجرور تھا. التوکید المرفوع حضرت الطلاب کلہم. حضرت الطلاب کلہم، تو کلو جو ہے مرفوع ہوا کیونکہ الطلاب مرفوع ہے. اور آگے قال لی ھذا المدیر نفسہ، تو نفسو مرفوع ہوا کیونکہ المدیر مرفوع تھا. منصوب دیکھیں المنصوب سألت الطلاب کلہم سألت المدیر نفسہ. جی، سألت الطلاب کلہم، کلہ منصوب ہوا کیونکہ الطلاب منصوب تھا، اور سألت المدیر نفسہ، نفسہ منصوب ہوا کیونکہ المدیر منصوب تھا. المجرور سلمت علی الطلاب کلہم. کلہم، کلہم. سلمت، سلمت علی الطلاب کلہم، کل مجرور ہوا کیونکہ الطلاب مجرور تھا، اور پھر سلمت علی المدیر نفسہ، نفس مجرور ہوا کیونکہ مدیر مجرور تھا. جو بار سے پڑھیں آگے. المرفوع خرج حامد وصدیقہ. خرج حامد وصدیقہ، واو کنیکٹر کہلاتا ہے، عطف جوڑنے والا ان کو. ٹھیک ہے. المنصوب نہیں، ایک منٹ ہے.
خرج فعل، حامد فاعل ہے، اور صدیق حامد کے اوپر عطف ہو رہا ہے. یہ اس لیے مرفوع ہے کیونکہ حامد مرفوع آیا. المنصوب طلب المدیر حامدا و صدیقہ. طلب المدیر حامدا وصدیقہ. صدیقہ اس لیے منصوب ہوا کہ حامدن مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، یعنی حامدن تو مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوا، لیکن صدیقہ حامدن کے اوپر عطف ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا. المجرور این کتب حامدن و صدیقہ. تو حامدن مجرور ہوا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لیکن صدیق مجرور ہو گیا حامدن کے اوپر عطف ہونے کی وجہ سے، اس کا معطوف بننے کی وجہ سے. البدل البدل. المرفوع جی مرفوع دیکھیے بدل میں کیسے آتا ہے، نجح اخوک ہاشم. تو ہاشم جو ہے یہ بدل ہے اخو کا. اخو مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، لہذا ہاشم مرفوع ہو گیا اس کا بدل ہونے کی وجہ سے. نجح حاضت طالب. تو حاضہ یہاں پر فاعل کی حیثیت میں کھڑا ہوا ہے، اس لیے الطالب اس کا بدل مرفوع آیا. المنصوب عارف اخاک ہاشما. عارف اخاک ہاشما جملہ فعلیہ، یہ بھی عارف فعل، انا فاعل، اخا مفعول بہ منصوب بالالف لأنہ من اسماء الخمسۃ وہو مضاف کا مضاف الیہ. ہاشمن بدل ہے اخا کا. اخا منصوب ہوا تھا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، لہذا ہاشمن بھی اس کا بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا، یہ اس کے تابع ہے. عارف حاضر طالبہ. الطالب بدل ہے منصوب، لہذا مبدل منہ حاضہ بھی یہاں پر منصوب کے سٹیٹس پر ہے. المجرور این غرفتی. غرفت اخیک ہاشم. این غرفت اخیک ہاشم. غرفت اخی مضاف مضاف الیہ ہیں، اخی کا پھر مضاف مضاف الیہ ہیں. تو اخی مجرور ہوا بالیاء کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے. ہاشم مجرور ہو گیا اخی کا بدل ہونے کی وجہ سے. این غرفت حاضر طالب. اسی طریقے سے حاضہ جو ہے یہ مبدل منہ ہے، یہ مجرور کے سٹیٹس پر ہے. الطالبی مجرور ہو گیا. یہ تو ہماری گفتگو اور بحث مکمل ہو گئی کہ اسم میں کون کون سی چیزیں مرفوع ہیں، کون سی منصوب ہیں، کون سی مجرور ہیں، اور کون سی چیز کس کے تابع ہے. تو ہم نے توابع میں دیکھا کہ نعت منعوت کے تابع ہے، توکید مؤکد کے تابع ہے، عطف معطوف عطف کے تابع ہے، اور البدل جو ہے مبدل منہ کے تابع ہے. اب ہم دیکھیں گے فی الافعال. افعال میں کیا صورتحال بنتی ہے. المعرب والمبنی والمبنی. المعرب والمبنی من الافعال. ٹھیک ہے، افعال میں معرب اور مبنی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. الفعل الماضی وفعل الامر مبنیان. ٹھیک ہے، فعل و ماضٍ و فعل و امر مبنیان. مبنیان امر اور ماضی دونوں مبنی ہوتے ہیں. والفعل المضارع محرب. والفعل المضارع معرب، جبکہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے، یہ معرب ہوتے ہیں. الا اذا اصل عزت تصلت به نون النسبت فیکون مبنیا. دو ہے نا، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، جن کے ساتھ نون النسوہ لگا ہوا ہوتا ہے. نون النسوہ کس کے ساتھ ہوتا ہے، یکتب میں یکتبنا، یکتبنا اور تکتبنا. یہ نون دونوں نون النسوہ کہتے ہیں. نون النسوہ والے دونوں فعل مبنی ہیں.
باقی سارا فعل مضارع معرب ہوتا ہے، یعنی 14 میں سے 2 مبنی ہیں، 12 جو ہیں وہ معرب ہیں۔ افہمو ھذا الدرس، افہمو، تو افہمو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بالضمہ، اور ضمہ اس کا اپیرنٹ ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اريد ان افهم هذا الدرس، ھذا الدرس، اريد ان افہم ھذا الدرس، افہم کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے منصوب، منصوب کر رہا ہے۔ لم افہم ھذا الدرس، تو یہ افہم جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم ہے بالسکون، ٹھیک ہے۔ افہم مرفوع بالضمہ، افہم منصوب بالفتح، افہم مجزوم بالسکون۔ اب اس میں بھی جیسے ہم نے اسم میں پڑھا تھا، ایسے اس میں بھی کچھ علامات اصلیہ ہیں، کچھ علامات فرعیہ ہیں، جو بات سے پڑھیے گا۔ علامات الاعراب علامات الاعراب الاصلیۃ، فی المضارع نہیں، علامات الاعراب الاصلیۃ والفرعیۃ، علامات الاعراب فی المضارع ثلاث علامات، یہ ایک تو نوٹ کر لیں، اعلانی ہے، علامات الاعراب فی المضارع ثلاث، مضارع میں اعراب کی علامتیں 3 ہیں، وہی وہ کیا کیا ہیں؟ الضمۃ الضمۃ، اور ضمہ کس چیز کی علامت ہے؟ علامت الرفع علامت الرفع، یہ علامت الرفع ہے۔ الفتحۃ الفتحۃ وہی علامت النصب، اور یہ علامت ہے نصب کی۔ السکون جی، و علامت الجزم وہی علامت الجزم، اور سکون جو ہے یہ جزم کی علامت ہے۔ وہناک علامات اخرى فرعیۃ، اور کہتے ہیں دیر آر سم ادر علامات، اور وہ کیا ہیں؟ وہ فرعیہ، سیکنڈری علامات بھی ہیں اس کی نا۔ فی الانواع الآتیۃ من الفعل، وہی فی الانواع الآتیۃ من الفعل، اور وہ فعل میں درج ذیل قسم میں آتی ہیں۔ نمبر 1 پڑھیں جی آپ، یہ جو بات الافعال الخمسہ الافعال الخمسۃ، یعنی ایک تو ہے نا گروپ 1 5 ان یور پاکٹ، وہ تو سمپل ضمہ کے ساتھ مرفوع، فتح کے ساتھ منصوب، اور جزم کے ساتھ سکون کے ساتھ مجزوم۔ جو افعال الخمسہ ہیں، یعنی جیسے یکتبو میں یکتبان یکتبون، تکتبان تکتبون، اور تکتبین، یہ افعال الخمسہ ہیں۔ علامت رفع دیکھیں جی کیا ہے؟ الرفع فیہا ثبوت النون، علامت الرفع فیہا، ان میں علامت الرفع کیا ہے؟ ثبوت النون، نون کی موجودگی علامت ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ وعلامت النصب والجزم حذف النون، ٹھیک ہے، اور علامت النصب اور علامت الجزم حذف نون ہے، نون کا حذف ہو جانا علامت ہے کہ نون نہیں ہے تو یا وہ منصوب ہے یا پھر وہ مجزوم ہے۔ اتريدون ان تذهبوا، اتریدون ان تذهبوا، تو ان جو ہے حرف نصب و مصدرین ہے نا، لہذا تذهبوا جو ہے وہ ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بحذف نون۔ اور آگے دوسرا جملہ پڑھیں، الم تذهبي الى المدرسة یا مریم، لم تذهبی الی المدرسۃ یا مریم، لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو، فعل مضارع کو مجزوم، لہذا ہم تذهبی کو کہیں گے کہ یہ فعل مضارع مجزوم بحذف نون۔ الفعل الناقص، علامت الجزم فی ہے حذف آخر ہی، علامت الجزم کیا ہے اس میں؟ حذف و آخری، آخری حرف کو اومٹ کر دینا علامت ہوگی اس کے جزم کی۔ جیسے مشا یمشی تھا نا، یہ تھا مشا تھا ماضی، یمشی، یمشی کے ساتھ لم لگائیں، لم یمشی، یا مٹر، یمشی،
تو یہ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم بحذف حرف علت. آپ نے یہ جو حرف علت تھا اس کو حذف کیا تو یہ مجزوم ہو گیا. لم يدعو. ہاں اسی طریقے سے یہ کیا تھا؟ یہ تھا دعا یدعو. یدعو یوں تھا، جب آپ نے لم لگایا تو یہ یدعو ہو گیا. اور اس کو بھی ہم اسی طرح کہیں گے کہ یدعو کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم بحذف حرف علہ. یہاں سے ہم نے واو کو امٹ کر دیا. اور تیسری مثال کیا لکھی ہوئی؟ نسیہ سے ینسا، اور جب لم لگایا تو یہ ینسا یہ رہ گیا. اس کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ فعل مضارع مجزوم بحذف حرف علت ہے. الاعراب التقدیری تقدیری جو مقدر. ہاں جی، حذف کیا جاتا ہے، مقدر کیا جاتا ہے. علامت الرفع فی الفعل الناقص، جیسے یمشی ہے. اب یمشی مرفوع ہے نا، لیکن ضمہ کہاں ہے؟ مقدر ہے. یعنی ایکچولی یہ یمشی یو تھا، لیکن یو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کو. اسی طریقے سے یدعو وہ تھا اور ینسا یو تھا. تو تینوں میں یہ تینوں جو ہیں یہ بھی مرفوع، یہ بھی مرفوع، یہ بھی مرفوع. لیکن ان تینوں میں علامت الرفع ضمۃ مقدرۃ. ان کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر ضمہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، مقدر ہے. علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین. المفتوح العین، مفتوح العین یعنی عین کلمہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اس میں ناقص میں نا. لن انسا. اور علامت الجزم فی الفعل المضاف لم احج. فعلامت الجزم ہی سکون مقدر. مقدر ہے سکون یہاں پر نا. عین المعرب من المبنی فیما یاتی. ہاں جی، دخل معرب ہے، مبنی ہے. دخل فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں. دخل فعل ماضی ہے نا، دخل فعل ماضی ہے، ماضی اور امر مبنی ہوتے ہیں. تو دخل مبنی ہے. اجلس امر ہے، یہ امر ہے تو مبنی ہے، مبنی ہے. یذهب یہ معرب ہے. معرب ہے تو کیا سٹیٹس اس کا؟ مرفوع، منصوب، مجزوم. مرفوع ہے، پراپر ضمہ آپ کو آخری پہ لام کلمے پہ نظر آ رہا ہے. ضمہ ہے، مرفوع ہے، معرب ہے اور مرفوع ہے. تفہمنا معرب ہے، مبنی ہے. مبنی ہوگا تو کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کے ساتھ نون النسوہ آ رہا ہے. یہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے ہے نا. یفہمنا اور تفہمنا یہ دو مبنی ہوں گے، باقی سارے معرب ہوں گے. یخرجون یہ بھی معرب ہے. یہ معرب ہے کیونکہ یہ معرب ہے تو کیا سٹیٹس اس کا؟ مضارع ہے. اور مضارع سب کے سب الا دو کے معرب ہوتے ہیں نا. تو اس میں معرب کی یہ کیا؟ مرفوع، منصوب، مجزوم. مرفوع علامت رفع، علامت الرفع واو. نون. فعل مضارع جو ہے اسم کے ساتھ گڑبڑ نہ کریں. فعل مضارع جو ہے وہ افعال الخمسہ نون کی موجودگی علامت ہوتی ہے کہ مرفوع ہیں. نون نہیں ہوگا تو یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا، مجرور نہیں ہوتا فعل مضارع. جی تشربین معرب، معرب ہے، نون کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہ مرفوع ہے. جبار صاحب یکتبنا، یکتبنا یہ مبنی ہے. یہ مبنی ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث غائب کے لیے آیا ہوا ہے. نون النسوہ ہے تو یہ مبنی ہے.
جی عجب صاحب، کوشچن نمبر 2. ما علامات الاعراب ٹھیک کیوں پڑھا آپ نے؟ ما علامات تل اعراب الاعراب الاصلیتی فی المضارع. مضارع میں علامات اصلیہ کیا ہوتی ہیں جی؟ کوشچن نمبر 2. علامات الاصلیت فی المضارع. ضمہ مرفوع، فتح منصوب، اور یہ سکون، یہ علامات اصلیہ ہیں. اس کے بعد اس نے کہا ما علامات الاعراب الفرعیۃ فی الافعال الخمسۃ. کوشچن نمبر 3. افعال الخمسہ میں نون علامت الرفع اور حذف نون omission of نون. علامت النصب و علامت الجزم. ٹھیک ہے، نصب اور جزم دونوں کے لیے حذف نون ہے. ما علامت الجزم الفرعیۃ الفرعیتی. فی فعل ناقص. جی چوتھا سوال، فعل ناقص میں علامت الجزم حذف حرف علت. حرف علت کو آپ حذف کر دیتے ہیں تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے. 5واں جی، ما علامات الرفع فی الفصل فی الفعل الناقص. فعل ناقص ہے، علامت الرفع تو ویسے دوسرا لکھنا چاہیے. چلیں ضمۃ المقدرتی. مقدر ضمہ جو ہے وہ علامت الرفع ہے ناقص افعال میں. ما علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین. ہاں جی، مفتوح العین میں فتح مقدر ہوتی ہے. علامت النصب فعل ناقص، لیکن ناقص کون سا؟ مفتوح العین. مفتوح العین کا مطلب ہے جس کے جیسے نسیہ ینسا ہے نا، یہ مفتوح العین ہے. اس کے عین کلمہ کے اوپر فتح آ رہی ہے، تو مفتوح العین میں یا کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. علامت النصب کیا ہوگی؟ الفتحۃ المقدرۃ. مقدر فتح، یعنی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کے اوپر چھپی ہوئی ہے فتح. ما علامت الجزم فی الفعل المضاف. ہاں جی، فعل مضاف میں فعل مضاف ہو تو علامت الجزم سکون المقدرہ. سکون چھپا ہوا ہوگا، نظر نہیں آئے گا آپ کو. جیسے حج یحج سے لم یحج ہے تو کہاں ہے؟ اس کے اوپر کہیں ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الحمدللہ آج ہماری اس نشست میں بک 3 کا آغاز ہو گیا اور لیسن نمبر 1
ہر لحاظ سے اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔